کہ ہمیں ایک نسل چھوڑ کے جانی ہے جس نسل کو پروان چڑھانا ہے. اللہ نے والدین تو بنایا لیکن چند ذمہ داریاں ڈالی, جس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت. کہ آج دیکھیں ہم کہ اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم ہر چیز کرتے ہیں, لیکن ہم ہمارے بچوں کا ایجوکیشن دیکھیں, ہمارے بچوں کا نظام تعلیم کو ہم دیکھیں کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ پچھلے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو اس طریقے کا نظام نہیں ہوتا تھا. جو پڑھانا چاہتے تھے ملتا تھا, تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی دین دنیا دونوں ساتھ ہو. اب یہ چیزیں آسان ہو گئی تو اب کیا مشکل ہے. فری کا جو بھی دنیا کے اندر کام ہوتا ہے نا, وہ کبھی سکسیس نہیں ہوتا. تو جو تم اپنے بچوں کی نسل کو فری میں کرو گے تو وہ کہاں سے کامیاب ہوگی. یہ میں یعنی اپنی ذات سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی کوئی چیز کسی پہ نہیں لگتی نا, مجاہدہ, قربانی, جدوجہد جب تک کسی چیز پہ نہیں ہوتی اس کا رنگ صحیح نظر نہیں آتا ہے. تو ہم ہمارے بچوں کو فری میں پڑھا کے ان کو کیا دے رہے ہیں, اور وہی چیز اگر ہمیں اپنی ضرورت اپنی ذات پہ لگانی ہے تو ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں, سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. یہ تو ایک نسل پروان چڑھانی ہے, ایک نسل کو چھوڑ کے جانا ہے. جب طبیعت کے اندر دین ہوتا ہے اور کچھ کرنا اور کچھ نسل کو دینے کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو میری ماں بہنوں, میرے بھائیوں, یہ ارادہ کرے, عزائم کرے کہ ہم جس دور سے گزر رہے بہت نازک دور ہے, کہ ہم اپنی اولادوں کی فکر کریں, ان کی تعلیم و تربیت کا نظام سوچیں, ان کے تعلیم و تربیت کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ملے, دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ملے, اور دنیاوی تعلیم ایک معیاری سطح سے ہو. یہ نہ ہو کہ پڑھ لیا کہ کاروباری کا بچہ ہے کہ بچے بھائی پڑھ کے کپڑے کے کام میں لگ جائے گا, لمس میں لگ جائے گا. یہ نہ ہو کہ یہ ہو کہ ہمارا بچہ اس ملک کا باشندہ ہے تو اس ملک کا نام روشن کرنے والا بھی کیسے بنے, ہمارا بچہ بھیونڈی کا ہے تو بھیونڈی کا نام روشن کرنے والا کیسے بنے. یہ ایجوکیشن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور آج دنیا میں آپ گھر سے باہر پیر رکھو تو پڑھائی کے علاوہ کوئی چیز ساتھ نہیں ہوتی ہے. اگر پڑھائی نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ زیرو ہو, چاہے دنیا کی ساری چیزیں آ جائے.